حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل محموم القلب صدوق اللسان، فرمایا کہ جو محموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صدوق اللسان نعرفہ، صدوق اللسان کو ہم پہچانتے ہیں۔ صدوق اللسان سے مراد جو زبان کا سچا ہو، زبان کا سچا ہونا اس بات کو ہم پہچانتے ہیں، لیکن فرمایا مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل انسان کی دو علامات بیان فرمائی تھیں، ایک تھا مخموم القلب اور دوسرا صدوق اللسان۔ صحابہ نے عرض کیا، صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا ہونا، یہ تمہیں پتہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ سچا انسان ہے، لیکن مخموم القلب کا مفہوم اور اس کی تشریح فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہوا النقی، یعنی وہ شخص جو صاف ستھرا ہو کردار کے لحاظ سے، التقی فرمایا پرہیزگار ہو، تیسری صفت فرمائی لا اسم علیہ، جس پر کوئی گناہ نہ ہو، یعنی گناہوں سے پاک زندگی گزارنے والا ہو، ولا بغیہ، اگلی صفت بیان فرمائی جو کسی پر سرکشی اور زیادتی نہ کرتا ہو، ولا غلہ، جو کسی سے کینہ نہ رکھتا ہو، ولا حسدہ، اور نہ کسی سے حسد نہ رکھتا ہو۔ 1 2 3 4 5 6 صفات بیان فرمائی گئی ہیں مخموم القلب کی تشریح کے اندر، کہ جو انسان ان 6 صفات کا حامل ہوگا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس کو مخموم القلب کہیں گے، اور مخموم القلب اور زبان کا سچا ہونے والا انسان جو ہے وہ افضل الناس کہلائے گا، لوگوں میں بہترین انسان کہلائے گا۔ تو جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، تو انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ تو افضل الناس ہے ہی ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اولئک هم الراشدون، کہ وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی ہدایت کے اوپر ہونا اللہ نے اس کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا۔ اب اس کے بعد بقیہ انسان جو آ گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ان کا کردار اعلیٰ ہے، اگر ان کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے تو آج ہم دین کو کیسا سچا مانیں گے؟ دین تو انہوں نے پہنچایا اگلی نسلوں تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالکل صاف ستھرا ہو کردار کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے اس پر انگلی نہ اٹھ سکے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی جس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو 6 صفات بیان فرمائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حجرات کرتے ہوئے فرمایا نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز و مکرم ہے۔ تو یہ 6 صفات اس متقی شخص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ایک ایک وصف کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کہ ہم اپنے اوپر اگر اس کو اپنی تجزیہ کریں، اپنے آپ کا، اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا، کہ کیا ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں جھول انسان کو اپنا پتہ چل جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جی سب سے پہلی بات یہ کردار کے لحاظ سے میں ٹھیک نہیں ہوں، اللہ سے خوف کرنے کے لحاظ سے میں اس معیار پہ پورا نہیں اترتا ہوں کہ اگر اللہ کا خوف میرے اندر ہو تو پھر میں اللہ سے ڈر کے سارے انسانوں کو یعنی اپنی طرف سے تکلیف دینے سے بچاؤں۔ پھر فرمایا کہ اس پہ کوئی گناہ نہ ہو، تو ہماری تو گناہوں کی زندگی جو ہے، زندگی ہماری گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی پہ زیادتی کرنے والا نہ ہو، لا بغی، کسی پر سرکشی کرنے والا نہ ہو، نہ اللہ کی ذات کے حوالے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے گناہوں کے اندر پڑنے والا نہ ہو، اور آگے فرمایا کہ کسی آدمی کے بارے میں کینہ نہ رکھتا ہو۔ اب یہ تو اتنا مشکل معاملہ ہے کہ اس پر بڑے بڑے جو ہم جن کو بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے علوم کے ماہر کہا جاتا ہے دینی لحاظ سے، اگر ان کو بھی دیکھیں تو ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی یہ خدا نخواستہ کی بات کہی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی باریکی والی بات ہے، بہت ہی باریکی والی بات ہے۔ اور فرمایا کہ کسی سے حسد نہ کرتا ہو، کسی کے مال کے بارے میں، اس کو اللہ نے اتنا مال کیوں نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یہ مال اس کا ختم ہو جائے، اس طرح حسد کی تعریف کی جاتی ہے۔
تو یہ 6 صفات کا حامل آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ زبان کا سچا ہوگا، وہ انسان اللہ کے نزدیک افضل ہوگا، بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔